آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ اور اب تو اس کی حیثیت ایک کینسر کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، جس کے لیے آپ کو میجر سرجری کی ضرورت ہے، اور چھوٹے موٹے اقدامات سے یہ ختم نہیں ہوگی۔ کوشش پوری کی، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دھمکی کے، کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے مکمل کوشش کی جائے، اور الحمدللہ کسی حد تک نیب اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا۔ لیکن کرپشن نے ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم اس وقت 100 ارب ڈالر کے مقروض ہیں۔ یہ قرض نہ صرف ہم نے بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے اور اس کے بعد آئندہ آنے والی نسلوں نے بھی ادا کرنا ہے۔ کیا ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوں، ہم بھی سر اٹھا کے چل سکیں، ہمارے ایک ہاتھ میں کشکول نہ ہو، ہمارا دامن پھیلا ہوا نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹک رہے ہوں، بلکہ ہم معاشی طور پر خود کفیل ہوں، تاکہ ہم بھی اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوں۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ملک میں 2 بڑی خرابیاں ہیں، نظام میں 2 بڑی خرابیاں ہیں، 2 وہ مشکلات ہیں جن کا حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا، اور وہ 2 مشکلات تھیں، ایک کرپشن اور دوسرا اقربا پروری۔ یہ اتفاق سے میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں کسی تنقید کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ میں پالیٹیشین ہوں کہ میں کوئی تنقید کروں، صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم وہ اقدامات نہیں کر سکے جو کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری تھے، اور اس کی وجہ سے پہلے یہ مرض دیمک بنا، دیمک پھر زیادہ شدید ہوا، اور جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ اب یہ کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے شفایاب ہونا ہے، ملک نے ترقی کرنا ہے، ملک نے بہتری کی جانب جانا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں، اس راستے میں نیب نے اگر کچھ بھی نہیں کیا تو اتنا ضرور کیا ہے کہ کرپشن کے خلاف پہلی اینٹ ضرور رکھ دی ہے، تاکہ اس پہ عمارت کی تعمیر کی جا سکے۔ ایک دفعہ مولانا رومی گزر صحرا سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ طوفان بھی چل رہا ہے، ریت کا طوفان ہے، اور ایک شخص وہاں بیٹھا ریت پہ کچھ لکھ رہا ہے، تو وہ ان کے پاس چلے گئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام مجنون ہے، اور میں اس صحرا میں بیٹھا، تپتے ہوئے ریگستان میں بیٹھا، ان طوفانی ہواؤں میں بیٹھا، میں لیلا اور لیلا کا نام لکھ رہا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ لیلا کا نام تو ہوا مٹا دیتی ہے، تو اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا، میں نے اپنی منزل کی نشاندہی تو کر دی ہے نا۔ اسی طرح نیب نے بھی اپنی منزل کی نشاندہی کر دی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ، اور کرپشن کا خاتمہ نیب کی پہلی اور آخری جستجو بھی ہوگی، اور یہ ہماری منزل بھی ہوگی۔